الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جس بات پر تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو۔ یہی اللہ میرا رب ہے اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اس کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اسی نے بنائے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے اور مویشیوں کے جوڑے۔ وہ پھیلاتا رہتا ہے، اس کے ذریعے تمہاری نسل زمین میں نہیں ہے اس کی مانند کوئی چیز، اور وہی سب کو دیکھنے والا سننے والا ہے۔ اسی کے قبضے میں چابیاں ہیں آسمانوں اور زمین کی، کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس نے مقرر فرمایا ہے تمہارے لیے وہ دین جس کا اس نے حکم دیا تھا نوح کو، اور جس کو ہم نے بذریعہ وحی بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور جس کا ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم و موسیٰ عیسیٰ کو کہ اس دین کو قائم رکھنا اور تفرقہ نہ ڈالنا۔ اس میں بہت گراں گزرتی ہے مشرکین پر وہ بات جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو رجوع کرتا ہے، اور نہ بٹے وہ فرقوں میں اس کے بعد کہ آ گیا ان کے پاس علم۔ یہ تفرقہ محض باہمی حسد کے باعث تھا، اور اگر یہ فرمان پہلے نہ ہو چکا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے کہ ان کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دی جائے، تو فیصلہ ہو چکا ہوتا ان کے درمیان، اور جو لوگ وارث بنائے گئے تھے کتاب کے ان کے بعد اس کے متعلق ایسے شک میں مبتلا ہیں جو حیرت انگیز ہے۔ پس اس دین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دیتے رہیے اور ثابت قدم رہیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، اور نہ اتباع کیجیے ان کی خواہشات کا، اور کہہ دیجیے کہ میں ایمان لایا ہر اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ کسی بحث اور تکرار کی ضرورت نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا اور اس کی طرف پلٹنا ہے۔ اور جو لوگ حجت بازی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے بعد کہ اکثر مان چکے ہیں، سو ان کی حجت بازی لغو ہے ان کے رب کے نزدیک، اور ان پر غضب ہے، انہی کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ اور میزان کو، اور تمہیں کیا معلوم کہ شاید وہ گھڑی قریب ہو۔ اس کے جلدی آنے کا مطالبہ کرتے ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اس پر، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ خوف زدہ رہتے ہیں اس سے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ خبردار جو لوگ شک کرتے ہیں قیامت کے متعلق وہ بڑی گمراہی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہی قوی اور زبردست ہے۔ پچھلے فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کی گئی، اسی طرح پہلے رسولوں کو بھی ہدایت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ بڑی حکمت اور بڑی شان والا ہے، اپنی مخلوق پر بڑا مہربان ہے۔ اس نے اپنی مخلوق کو ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا، مگر بے دین اور باغی بحث، اعتراض اور انحراف کرتے رہے۔ اس بنا پر ان کو تباہ کر دیا جاتا رہا، آسمان ان پر پھٹ کر گرتا، مگر اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور اہل زمین کے لیے مغفرت بھی مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک بڑا ہی رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا رہا اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے امیدیں وابستہ کرتے رہے۔
اللہ تعالیٰ ان کی اس گمراہی سے واقف کر رہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہدایت دے چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ختم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہوں۔ جنہوں نے اطاعت اختیار کی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کیا، قیامت سے ڈرے، اس پر ایمان رکھا، انہیں جنت کے باغوں میں داخل کیا جائے گا، اور جنہوں نے بغاوت کی ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو سیدھی راہ پر لے آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی مرضی پر چھوڑا تاکہ جس راستے کو اختیار کریں اور اسی کے انجام کو پائیں۔ یہ بدبخت نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ حقیقت تو روز روشن کی طرح یہاں ہے، مگر جن لوگوں کے قلوب شیطان کے قبضے میں ہوں انہیں نہ سمجھ آتی ہے، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ بدبخت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر کے نفت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دل و دماغ منور کر لیتے تو شیطان ان پر تسلط حاصل نہ کر سکتا، اور صراط مستقیم سامنے دیکھ کر اس پر چل کر اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن جاتے۔ آج کے فرمان میں یہی سبق دیا گیا۔ اگر کسی بات میں آپس میں اختلاف ہے تو اللہ تعالیٰ موجود ہے، علیم ہے، خبیر ہے، رحم فرمانے والا۔ اس کے فیصلے تک چھوڑو۔ جس نے زمین و آسمان بنائے اور تم میں اور حیوانوں میں جوڑے بنائے دنیا میں نسل پھیلانے کے لیے، اور سب کے لیے ہدایت کا بندوبست فرمایا، سمجھ دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کے لیے بھیجے۔ مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے کہ خبردار وہ اپنے اندر تفرقہ پیدا نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اپنے اتفاق کو قائم رکھیں۔ اس میں ان کی بھلائی اور فتح ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو چن لیتا ہے انہیں یہ توفیق بخشتا ہے، اور جو منہ پھیر لیتے ہیں وہ اپنی عقل کو رہنما بنا کر تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے غور نہ کیا کہ پہلے رسولوں نے ان کو کیا ہدایت دی، اس لیے ان کی پرواہ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر قائم رہیں اور ان کو سنا دیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہوں جو میرا رب اور تمہارا بھی رب ہے۔ اب ہم نے تم کو ہدایت دے دی، تم کو اب اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا، اور ہم اپنا حساب دیں گے۔ یہ لوگ جو سب کچھ دیکھ کر حجت کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ حساب کا دن بھی قریب ہے۔ یہ سنگ دل ہیں، اس لیے قیامت کے دن کو جلدی چاہتے ہیں۔ جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ تو قیامت کے دن سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور انہیں رزق سے مالا مال کرتا ہے، اور وہ بڑی طاقت والا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ منکرین، مشرکین، یہود و نصارہ جانتے تھے، لیکن پھر بھی شک اور گمراہی میں مبتلا ہو کر عذاب کے حقدار بنے۔ ان کا شک، ان کی گمراہی سیاہ دلی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی کی وجہ سے تھی، اور اگر دل و دماغ روشن ہوں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر طرف عیاں ہے۔ وہ کبھی نہ بھٹکتے بلکہ شیطان کو مغلوب کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی حاصل کرتے۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصول ہی ان کی گمراہی کا علاج ہے، اور یہی وہ دعا ہے جس کا ہم سوال کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔